ان تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، اور یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان کامل عدل کر سکو۔ تو مطلوب کیا ہے؟ وہ جو شروع میں آیا تھا نا کہ ایک ہی کر لو اگر عدل نہیں کر سکتے، یہاں پہ تو کہا تم ہرگز عدل نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے پھر ایک ہی ٹھیک ہے۔ تو اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ کامل عدل تو بالکل ہی ممکن نہیں ہے، تو کرنا یہ ہے فلا ولو حرصتم، خواہ تم اس کے حریص بھی ہو کہ کامل عدل کرو، نہیں کر سکتے۔ اب دل کا کیا کرو گے؟ وہ کس طرف زیادہ میلان رکھتا ہے، وہ اور اس کا تعلق تو قربانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں ہیں، اور ان کی زندگی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کی بھی نہیں، بعد میں 9-10 آپ نے نکاح اگر کیے ہیں، تو آپ سوچیں کہ وہ جو آپ کے ایک تو بہت طویل جو ہے نا ساتھ ہے ان کا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 25 سال کے قریب ان کا ساتھ رہے، اور پھر انہوں نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مرحلے پر ساتھ دیا ہے، بزرگانہ ساتھ جیسے ہوتا ہے، مدد کی ہے اور غنی بنایا ہے، سب کچھ کیا ہے۔ اب وہ بعد والی کوئی اس درجے کو پہنچ سکتی ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب اس کو دل سے کیسے نکالو گے؟ اسی طرح حضور نے فرمایا جو موجود بیویاں تھیں ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان کی رغبت باقیوں کی نسبت زیادہ تھی۔ تو یہ والی جو چیز ہے نا، یہ عدل ممکن نہیں ہے، یہ تو دل کے اپنا میلان ہے، وہ جس طرف بھی میلان رکھے گا۔ لیکن جس عدل کا تقاضا کیا گیا وہ کیا ہے؟ فلا تمیلوا کل المیل، تم سارے کا سارا جھکاؤ مت کر دو ایک کی طرف، فتذروها کالمعلقہ، کہ دوسری کو تم تنہائی کی سولی پہ چڑھا دو، معلق کر دو، لٹکا دو، یعنی وہ لٹکتی رہ جائے تنہا ہو کے، اور تم اس کے حقوق ہی پورے نہ کرو۔ اس لیے عدل کا تقاضا بس یہ ہے وقت برابر تقسیم ہو، سب کے لیے برابر ہو، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ جو چیزیں قابل تقسیم ہیں ان میں برابری کی جائے، یہ ہے جو ڈیمانڈ ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح پسند رہو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اگر کچھ اونچ نیچ تھوڑی بہت ہو بھی گئی، اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب یہ ساری بات ذہن میں رکھیں، وہ جو پہلی ہم نے پڑھی تھی کہ اگر عورت کے نشوز کا خطرہ ہے تو یہ سٹیپ 1 2 3 کرو، اور یہ جو دوسری صورت ہے یہ کہ عورت جو ہے نا وہ اپنا جو بھی کچھ دے دلا کے اگر اس کا دل جیت سکتی ہے تو جیت لے، قربانی دے کے جیت سکتی ہے جیت لے، لیکن اس سب کے باوجود اصلاح نہ ہو اور تفریقی کرنی پڑے، سیپریشن، یتفرقا، یغنی اللہ کلا من سعتہ، دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنی کشائش سے آسودہ کر دے گا، خوشحال کر دے گا۔ نیت خراب نہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ سب کے لیے وسعت کرنے والا ہے اور ان کو بے پرواہ کر دینے والا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب اللہ ہی کا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور دیکھو تم کو بھی وصیت کرتے ہیں کیا؟ ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ کتاب کا حق ادا کرنا اللہ کے تقوی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہر آیت کے ساتھ آپ کو جو تقوی کا ذکر ملے گا، یہ جو احکام تمہیں دیے ہیں، یہ چور کی سزا ہے، تقوی نہ ہو تو کیسے دو گے؟ یہ میاں بیوی کے جو حقوق و فرائض ہیں، تقوی نہ ہو تو کیسے ادا کرو گے؟ اس سب کے لیے تقوی درکار ہے، موٹیویشنل فورس ہے ہی تقوی، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم اب یہاں یعنی تقوی کے برعکس اس سے الگ بات ہو گئی کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ اگر تم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرو گے، یہ کفر ہی ہے، تو اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب اللہ ہی کا ہے۔ اللہ کی مملکت میں اور ملکیت میں تم کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور خوبیوں کا حامل ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر وہ چاہے تو تم سب لوگوں کو لے جائے، یعنی ختم کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ وَیَأْتِ بِآخَرِینَ، نئی مخلوق آباد کر دے، اور لوگوں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ راہ میں بیچو۔ دیکھیں نا، یہ بیچنے کا لفظ اپنے ذہن میں رکھیں نا، یہ جو کچھ ہم نوکری کر کے کما رہے ہوتے ہیں، اپنا آپ کسی سرمایہ دار کو بیچ کے ہی کما رہے ہوتے ہیں نا۔ کوئی سکل ہوتی ہے نا جس کو بیچتے ہیں تو اس کے بدلے میں یہ حاصل کرتے ہیں۔ انٹلیکچوئل رائٹس کیا ہیں؟ اس کے مقابلے میں جو ایک مزدور ہے تو وہ اپنے وہ جو مسلز ہیں وہ بیچتا ہے، اس کے بدلے میں کچھ حاصل کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میری راہ میں بیچو، بدلے میں تمہیں دوں گا۔
من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ہو جاؤ کھڑے ہونے والے انصاف کے لیے یا انصاف کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے گواہ ہوتے ہوئے۔ ذرا تھوڑی سی توجہ کیجئے اس جملے پر۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شہداء علی الناس بنایا ہے، یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے گواہ بنو، شہادت دینی ہے نا اللہ کی، وہ شہادت کیسے دو گے؟ منصف بن کے دو گے، انصاف والے بن کر دو گے۔ کیوں؟ اللہ خود قائم بالقسط، وہ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اگر آپ اللہ کی دعوت دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہو، اللہ کا تعارف کرانا چاہتے ہو دوسروں کو، تو اللہ کے لیے انصاف پر کھڑے ہو، انصاف کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، یہ اللہ کی گواہی ہے۔ دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی۔ وہ کیا صداقت کی گواہی؟ صرف کلمہ پڑھنا تو صداقت کی گواہی نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادل تھے، جیسے ابھی آپ نے پڑھا یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ وہ چور جو مسلمان تھا اس کی پوری برادری کے خلاف فیصلہ کر دیا، یہ انصاف پسندی تمہارے کردار کے اندر ہونی چاہیے۔ اب تم محمد کی صداقت کی گواہی دے رہے ہو، اور اب تم اللہ کے وجود کی گواہی دے رہے ہو۔ دو ہی گواہیاں ہیں جو تم سے مطلوب ہے، یا تو جان دے کر اللہ کے وجود کی گواہی دو، یا انصاف پر قائم ہو کر اللہ کے وجود کی گواہی دو۔ کیونکہ انصاف پر قائم ہونا بھی در حقیقت بعض اوقات اپنے خلاف بھی گواہ بننا پڑتا ہے۔ انصاف پر قائم ہونے کا مطلب ہے اپنے خاندان کے خلاف گواہی دینی پڑ، اپنے مفادات کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے گی۔ اس سے پتہ چلے گا یہ بندہ کسی اور کا ہے۔ یہ ہے اصل میں، یہ داڑھی کے ناپ سے نہیں پتہ چلتا یہ کس کا بندہ ہے۔ بہت سے غیر مذہب لوگوں کی داڑیاں ہم سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں، اور یہ پانچے اونچے کرنے سے نہیں پتہ چلتا۔ بعض لوگ تو صرف بہت مختصر لباس میں ہوتے ہیں، تو اس سے یہ نہ سمجھیے کہ یہ جو تقویٰ کے یہ ظاہری جو ہے نا وضاحت، اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے، نہ انصاف پسندی سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے۔ تو اگر تم اللہ کی گواہی دینا چاہتے ہو تو منصف بن جاؤ، انصاف والے بن جاؤ۔ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظام عدل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے گئے تھے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو بھی اس کے ہاتھ کٹیں گے، جہاں قاضی وقت کھڑا ہو کے خلیفہ کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے، حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو گیا کہ وہ اب گواہ نہیں پیش کر سکے کہ یہ زرہ جو چوری کی ہے یہ میرے گھر سے چوری ہوئی ہے، گواہ موجود نہیں ہے، لہذا وہ ان کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وہ ویلفیئر سٹیٹ کہ جس میں جو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے لیے وظیفہ جو ہے اس زمانے میں طے کر دیا گیا، تو یہ وہ ریاست مدینہ جو اصلاً ہے، یہ نمونہ آپ دنیا کے سامنے پیش کریں تو آپ یعنی پوری دنیا جیسے آخر جمہوریت کی طرف لوگ گئے ہیں تو عدل کی تلاش میں گئے نا، اگر کمیونزم کی طرف گئے ہیں تو عدل کی جستجو میں گئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے، تو انسان کی فطرت میں عدل و انصاف ہے، اس کے گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کام اگر امت کرے تو آج بھی اسلام بھی غالب، وہ بھی غالب، اس ساری ٹیکنالوجی کے ساتھ دنیا ان کی خادم بن جائے گی۔ تو کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جاؤ قائم کرنے والے انصاف کے، شہداء للہ، اللہ کے گواہ ہوتے ہوئے۔ اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے، آج ہی اللہ نے توفیق دی پڑھ لیں گے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہاں بالقسط آیا شہداء للہ، وہاں پہ آیا ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یعنی اس کا الٹ ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ انصاف اور اللہ گویا مترادف ہو گئے، ایک ہی بات ہے۔ آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوئے یعنی انصاف کے لیے کھڑے ہوئے، آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوئے یعنی اللہ کے لیے کھڑے ہوئے، اور یہ انصاف اللہ کا ہوتے ہوئے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک آپ اللہ والے نہ ہوں آپ انصاف کر ہی نہیں سکتے۔ تو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اب دیکھیے بات آ گئی، خواہ وہ انصاف کی بات آپ کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، اوil والدین یا آپ کے والدین کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، والاقربین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، ان یکن غنیا او فقیرا، خواہ وہ جس کے خلاف پڑھ رہی ہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو۔ یہ بات کیوں کہی؟ دیکھیں فقیر پر بندہ ترس کھا سکتا ہے کہ یہ تو پہلے ہی بیچارے کا ستیہ ناش ہوا ہے، اس گواہی کے بعد تو اس کا سوا ستیہ ناش ہو جائے گا،
تو چلیں اسے بچیں. غریب کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دو یا یہ کہ سچ کو مل ڈل دو, نہیں. اور دوسرا کیا صورت ہو سکتی ہے؟ امیر ہے تو امیر سے ظاہر ہے تعلقات رکھنا فائدے کی بات ہے, کوئی بڑا کاروبار کا کوئی جو ہے نا وہ صورت نکل سکتی ہے. ویسے بھی جو ہوتا ہے کہ جی چلیں جو بھی انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق بنے تو آدمی کا بھی دائرہ اثر بڑھتا ہے, تو ناراض ہو گیا, پہلی بات یہ ہے کہ تعلق منقطع ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ انفلوئنشل ہے, پتہ نہیں کس نئے کیس میں پھنسا دے گا. بڑے بڑے لوگ یعنی اعلیٰ ترین حکومتی عہدیدار بھی اب ملک ریاض صاحب جیسے لوگوں کے سامنے مطلب جھجکتے تو ہیں نا, تھوڑا بہت جھجکتے ہیں. تو امیر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے ان یکن, تو اللہ کہتے ہیں نہ غنی ہو یا فقیر ہو, طاقتور ہو یا کمزور ہو, تم حق والے بن کے کھڑے ہو جاؤ. ان یکن غنیا و فقیرا فاللہ اولا بہما, تم ان کا لحاظ کرتے ہو, رشتہ داروں کا لحاظ کرتے ہو, ان کے خوف کرتے ہو, اللہ اس سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے, اس سے محبت کی جائے. تو اس کی محبت کا اصل تقاضا یہ, یہاں ڈنڈی مار کر, انصاف کے معاملے میں ڈنڈی مار کر کسی دوسرے راستے سے آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. یہ وہ بڑا یوں سمجھے وہ جو مچھر چھاننا اور اونٹ نگلنا, یہ اونٹ اگر نگل لیا تو وہ چھوٹے موٹے جو ہے نا مچھر چھان کر تمہیں نیکی کا درجہ نہیں مل سکتا. یہ بنیادی بات ہے, یہاں سے انحراف نہیں کر سکتے. فلا تتبعوا الہوا, تو خواہش کی پیروی نہ کرنا. اب یہاں خواہش کیا ہوگی؟ تعلقات برقرار رہیں. خواہش کیا ہوگی؟ رشتہ داروں کو ذوف نہ پہنچے. خواہش کیا ہوگی؟ کہیں اپنی ناک ہی نہ کٹ جائے کہ میں نے اتنی کمزوری دکھائی ہے, اپنے خلاف بھی تو ہو سکتا ہے. لہذا اس خواہش کی پیروی نہ کرنا. ان تعدلوا, کہ تم کہیں عدل کا دامن چھوڑ بیٹھو, عدل پر قائم رہنا ہے, انصاف کرنا ہے. وَإِن تَلْوُوا, اگر تم زبان گھما جاؤ گے, وہ نہیں ہوتا بات کو جو ٹویسٹ کر دینا, اگر تم ایسا کر جاؤ گے, او تورزو, یا اس بات کو کسی بھی طرح چھپا جاؤ گے, اسے صرف نظر کر جاؤ گے, بائی پاس کر جاؤ گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, دنیا کی عدالت میں یا دنیا میں تو چلیں جو ہوگا سو ہوگا, اللہ تعالیٰ تو تمہاری اس حرکت سے باخبر ہے, تم چھپا تو نہیں سکتے اللہ سے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, آمنوا باللہ ورسولہ, لاؤ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر. یعنی ابھی تو آپ دعویٰ ایمان نہیں کرتے ہو نا, ایمان کا تقاضا یہ ہے جو اوپر بیان ہوا ہے, یہ پورا کرو تب تم صحیح معنی میں مومن ہو. والکتاب, اور اس کتاب پر الذی نزل علی رسولہ, جو اس نے نازل کیا اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. والکتاب الذی انزل من قبل, اور اس کتاب پر بھی جو اس نے نازل کیا اس سے پہلے. ومن یکفر باللہ, اور جو کفر کرے گا اللہ کا, وملائکتہ, اس کے فرشتوں کا, وکتبہ, اس کی کتابوں کا, ورسلہ, اس کے رسولوں کا, والیوم الآخر, اور آخرت کے دن کا, فقد ضل ضلالا بعیدا, تو وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, ثم کفروا, پھر انہوں نے کفر کیا, ثم آمنوا, پھر وہ ایمان لائے, ثم کفروا, پھر کفر کیا. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی آپ نے کبھی سوچا ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی ایمان لائے پھر کفر کرے, پھر ایمان لائے پھر کفر کرے؟ اس طرح کا کوئی آپ کو سیرت میں واقعہ پڑھنے کو ملا کہ فلاں آدمی تھا, وہ ایمان لایا, اس کے بعد وہ کفر کر گیا, پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ایمان لے آیا, پھر کفر کرنے چلا گیا, ثم ازدادوا کفرا, پھر کفر ہی میں بڑھتا چلا گیا؟ یہ ظاہراً نہیں ہوتا, ایسا کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے گا. یہ ہم نے جو سورہ آل عمران میں پڑھا تھا, ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, اس دن وہ کفر کے ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو دل کی کیفیات ہے نا, قلب کہتے ہی اس کو جو تبدیل ہوتا رہتا ہے, منقلب ہوتے رہنا, انقلاب آتا رہتا ہے. تو وہ دل پہ کبھی انقلاب وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے, اور کبھی انقلاب تبدیلی آتی ہے. جی تو تبدیلی جب آتی ہے تو وہ کفر کی طرف چلی گئی, کبھی ایمان کی طرف چلی گئی. یہ کیفیت دل کی کیفیت ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا. اس کے مقابلے میں جو دوسرا لفظ ہے اسے نوٹ کریں, یکسو ہو کر, حنیف, یکسو ہونا, ایک طرف کا ہو جانا. یعنی جو ایمان کی طرف آیا پھر اس کے دل کی کیفیت, ہاں ایمان میں اونچ نیچ ہوتی رہی, اب اس کا پینڈولم اب بھی متحرک ہے لیکن وہ اپ اینڈ ڈاؤن, کبھی ایمان زیادہ ہو گیا, کبھی ایمان میں کمی آ گئی, لیکن وہ کہیں ادھر جو ہے نا مائنس سائڈ پہ نہیں گیا کہ کفر کی طرف چلا گیا ہو. یہ بات تو ہو سکتی ہے, لیکن ہے وہ یکسو, ایمان کی طرف یکسو ہے. اور ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ پینڈولم جھول رہا ہے, کبھی ایمان کی طرف جاتا ہے, کبھی کفر کی طرف جاتا ہے. یہ اس کیفیت کا اظہار ہے, یعنی اوپر سے مسلمان ہی رہے گا, یہ اندر اندر یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے. تو ان الذین آمنوا, چونکہ پیچھے حکم کیا تھا, جو لوگ ایمان لائے ہو
آمنوا باللہ و رسولہ، تو یہ اصل میں دل والے ایمان کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ ہمارے تبلیغی بھائی نہیں کہتے کہ ہمارا ایمان حلق سے نیچے نہیں گیا، یعنی حلق سے نیچے لے جاؤ، تو وہ جو کیفیت ہے اس کا ذکر ہے یہاں پہ۔ بے شک جن کے دل میں گیا ایمان، پھر کچھ حالات کے بعد نکل گیا، پھر نکل گیا، پھر دوسری طرف وہ چلتے بنے گئے، ایمان سے خالی ہو گئے، تو گویا اس کا مطلب ہے جیسے بندہ ڈوبتا ہے نا، تو وہ ایک دفعہ اوپر آتا ہے، پھر کہیں ڈبکی کھاتا ہے، پھر اوپر آتا ہے، پھر دریا اسے بہائی کے لے گیا، اب تو واپس نہیں آتا۔ یہ کیفیت دنیا میں ایمان کے معاملے میں انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کی طرف گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر اچھا یہ سورہ بقرہ کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں ہوتا کیسا ہے، یعنی یہ کہ جب عمل کوئی آسان تھا، جس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی، تو ایمان کی طرف آ گئے، نماز پڑھی، روزے رکھے، یہ سارے کام کر لیے۔ جہاں پہ ذرا مشکل پیش آئی، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وہاں کھڑے ہو گئے۔ جہاں غزوہ احد ہوا وہاں 300 واپس آ گئے۔ تو لیگل سٹیٹس مسلم کا، لیکن یہ جو دل کی کیفیت ہے کہ یہ کبھی ایمان کی اور کبھی کفر کی، یہ ہوتا ہے اندر اندر، یہ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ حالات کے تغیر کے ساتھ ان کی کیفیات کا جو تغیر وہ ہوتا رہتا ہے۔ اب اسی کو جوڑیں کہ معاملہ تھا کسی مخالف کے خلاف گواہی دینے کا، سچی سچی دے دی، لیکن معاملہ آیا آپ پر اپنے اوپر گواہی دینے کا، وہاں جھوٹ پہ چلے گئے۔ تو اب اس دن آپ جب وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کفر کے زیادہ قریب ہیں یا ایمان کے زیادہ قریب ہیں؟ کفر کے زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ ایک دفعہ غلطی ہو تو ہو سکتا ہے بعد میں آدمی احساس کر کے توبہ طائب ہو کے واپس آ جائے، دوسری دفعہ غلطی ہو سکتا ہے پھر واپس آ جائے، لیکن یہ کہ اس کے بعد امکان یہ ہے کہ پھر واپسی نہ ہو سکے، بندہ ادھر ہی اپنے آپ کو سیٹل کر لے، کیونکہ یہ آخر کب تک وہ چرکے برداشت کرے گا، ضمیر کی خلش برداشت کرے گا، آخر کوئی فلسفہ گھڑے گا، آخر کوئی بیانیہ بنائے گا، یا جو پہلے سے بیانیہ آخر لوگوں نے اتنے بنائے ہوئے ہیں تو کسی بیانیے پہ مطمئن ہو جائے گا، وہ کہے گا وہ فلانی کتاب جو جس نے لکھی ہے نا بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے، کیوں؟ وہ اب میری منشا کے مطابق ہو گئی ہے نا، میری خباستوں کو سارے دلائل اس سے مل رہے ہیں، تو وہ بہت بہترین کتاب ہے۔ اب وہ کتاب اسے سیٹسفائی کر دے گی کس چیز پر؟ یہ اس چیز، یعنی یوں سمجھے دل کے کفر کی حالت کے اوپر وہ اسے مطمئن کر دے گی، سیٹسفائیڈ۔ یہ ہم سورہ انعام میں جا کے یہ مضمون وہاں ہمارے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ تو ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، یہ وہ نہیں ہے کہ جن کو اللہ معاف کرے، ان کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ولا لیہدیہم سبیلا، نہ ہی ان کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے گا۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، ان منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا یہ کافروں کا ذکر نہیں ہو رہا تھا، یہ منافقوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ یہ دل کی کیفیت ہے جو منافقوں کی بیتتی ہے، کبھی کفر کی طرف کبھی ایمان کی طرف۔ عام طور پر ہمارا خیال یہ ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے جو دھوکہ دینے کی نیت سے مسلمان ہوا ہو، لیکن قرآن مجید خاص طور پہ سورہ نساء میں جس نفاق کا ذکر ہے یہ غیر شعوری ہے، یہ حالات کا تغیر، کیفیت کے تغیر میں پر جو ہے نا وہ منتج ہوتا ہے، اس کا بندے کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ آئے اچھی نیت سے تھے، سختیاں جو آئیں انہوں نے انہیں وہ ڈائیورٹ کر دیا کفر کی طرف، فیس نہیں کر سکے، وہ کمزوری جو ہے نا وہ نفاق کی طرف لے گئی۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ کون ہے؟ جنہوں نے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی گانٹھی۔ بھلا کیوں گانٹھی؟ اب آپ سوچیں کیوں گانٹھی؟ مفادات کے لیے گانٹھی۔ یہ تو مسکین تھے، محتاج تھے، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، کافروں کے پاس دولت دنیا تھی تو ان کے ساتھ تعلقات بنائے، ان سے تعلقات منقطع کیے۔ یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھی، یہ نہیں کہ چندے نہیں دیے، نہیں، مسجد میں اے سی تو لا کے انہوں نے ہی لگایا تھا، لیکن ادھر تعلقات بنانے کے لیے انہوں نے یہ ساری حرکت کی ہے۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ ان سے عزت حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، تو ساری کی ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ آج آپ اپنے ریاست کے سطح پہ جا کے دیکھیں نا کہ جتنے بھی سفارتی تعلقات کی بنیاد ہے وہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ کہاں سے آپ کو جو ہے نا مفادات سمیٹنے کا موقع، چلیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ نیشنل انٹرسٹ چلیں، بہت کوئی نیک آدمی ہوگا، قومی مفاد، لیکن یہ کہ اللہ کی خاطر تو کوئی نہیں دیکھے گا نا۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، حالانکہ وہ نازل کر چکا ہے تمہارے اوپر کتاب میں،
ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو کہ جو اللہ کی آیات ہیں یکفر بہا، ان کا کفر کیا جا رہا ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، ویستہزأ بہا، اور ان کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں ان پر، اللہ کے احکام کے بارے میں جو ہے وہ طنزیہ گفتگویں کرتے ہیں، اور اب تو یہ کہ توہین کے باقاعدہ مرتکب ہوتے ہیں، قرآن کو گٹر میں بہاتے ہیں، جلاتے ہیں۔ جب تم نے یہ سن لیا کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، فلا، اور تو اللہ نے فرمایا اس وقت بھی اللہ نے یہ ہدایت دی تھی، اس وقت بھی لوگ ایسا کرتے تھے، فلا تقعدوا معہم، ان کے پاس بیٹھو بھی مت، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں، دوسری باتوں میں لگ جائیں، انکم اذا مثلہم، اگر وہ یہ حرکتیں کر رہے ہوں اور تم چپ چاپ ان کے پاس بیٹھے رہے تو تم اللہ کی نگاہ میں انہی میں شامل سمجھے جاؤ گے، انہی میں لکھے جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی اور منافقوں کو بھی دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے، سب ادھر جمع کریں گے، وہاں یہ ایک ہوں گے۔ آج یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ان کے جو ہے نا وہ رجسٹر میں لکھا ہوا ہے ان کا نام، وہاں یہ دوزخ میں کافروں کے ساتھ لکھے جائیں گے۔ الذین یتربصون بکم، وہ منافق کے جو تمہاری بارے میں متربص ہیں، یعنی منتظر ہیں کہ تمہاری قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، تمہیں جو ہے کوئی موقع ملتا ہے، کوئی جو ہے نا بریدنگ سپیس کا، یا یہ کہ تمہارا جو ہے مکو ٹھپ دیا جاتا ہے، یہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی فتح مل جائے، کوئی کامیابی حاصل ہو جائے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، آ کے تمہارے پاس ادھر بھی پورے آ کے کہتے ہیں کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، ہم آپ کے بہت بڑے ہمدرد ہیں، بے خواہ ہیں، وہ ہم نے چندہ بھی دیا تھا، آپ کے فلاں موقع پہ آپ کے حق میں تقریر بھی کی تھی۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کبھی کافروں کا نصیب کھل جائے، یعنی انہیں فتح حاصل ہو جائے، مسلمانوں کو کوئی چوک لگ جائے، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، وہاں بھی پہنچ جائیں گے اور ان کو جا کے کہیں گے کیا ہم نے تم کو گھیر نہیں رکھا تھا، یعنی تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے ارد گرد تو ہم موجود تھے، سارا جو ہے نا تمہارے حفاظت کا سامان ہم نے کیا تھا۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں اہل ایمان سے بچا نہیں لیا تھا، یعنی وہ تم پر حملہ آور ہوتے، ہم نے تمہیں بچایا۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم سب کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ایمان والوں کے اوپر کوئی رستہ نہیں دیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ہم اب 8 رکعتیں پڑھیں گے اور اس کے بعد چائے کا وقفہ کریں گے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک یہ جو منافق ہیں یہ دغا بازی کرتے ہیں، دھوکہ دہی کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور یہ جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کسالى، تو نہایت سستی کے ساتھ جی ہارے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، محض اپنی حاضری لگوانے کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں، باقی جو نماز کا مقصد ہے اللہ کی یاد، اس سے غافل ہوتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا سا، وہ کوئی ایک خیال سا آ جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ مذبذبین بین ذالک، یہ درمیان میں تذبذب کا شکار ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتے کیا کریں۔ یہ جیسے ہوتا ہے نا ایک آدمی گو مگو کا شکار ہوتا ہے، ارادہ باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو اس کیفیت میں مبتلا ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہے۔ لا الہ ہاؤلا، نہ اس طرف ہیں، ولا الہ ہاؤلا، نہ اس طرف ہیں، نہ ایک جماعت میں نہ دوسری جماعت، یہ اپنے مطلب کے بندے ہیں۔ اصل مسئلہ ان کا یہ ہے، یہ قربانی نہیں دے سکتے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہ پاؤ گے، یعنی ان کو کوئی رستہ نہیں ملتا، اپنے کوئی لائے عمل بنائیں، کسی سٹانس پہ کھڑے ہوں، ایسا نہیں ہوتا، وہ اسی طرح ڈگمگاتے ہی رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ گانٹھو، یا ایمان والوں کے مقابلے میں کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ کرو، دونوں باتیں دونوں مراد ہو سکتی ہیں۔ اور اب دیکھیے یہ کس سیاق و سباق میں بات آئی ہے کہ یہ گویا نفاق کی علامت ہے، یہ وہ ان کا کام ہے، سچے اہل ایمان کا یہ کام نہیں ہے۔
अतुरीदून अन तजालू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तान मुबीना, क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला को तुम्हारे ऊपर खुली सनद मिल जाए, यानी ये कि उसकी दफ़ा तुम्हारे ऊपर लागू हो जाए, तुम उसकी गिरफ्त में आ जाओ। इन्नल मुनाफिकीन फि दरकिल अस्फल मिनन नार, बेशक जो मुनाफिक हैं वो आग के सबसे निचले गड्ढे में होंगे, बजाय ईमान वालों के उनके दुश्मनों से दोस्तियां करने वाले ये जो मुनाफिक हैं उन्होंने गोया अल्लाह को खुली सनद दे दी है कि वो उन्हें आग के सबसे निचले गड्ढे में डाल दे। वलन तजद लहुम नसीरा, और उनके लिए नहीं पाओगे कोई मददगार। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व तस्मू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाहि फउलाइका मअल मोमिनीन। ईमान वालों के साथ होने की कुछ शराइत आई हैं, अगर आप ईमान वालों के साथी बनते हैं तो ये पूरी करने पड़ेंगी, सिवाय उन लोगों के जो ताइब हुए यानी तौबा की, व अस्लहू, और जो गलत कारियाँ थी उनकी इस्लाह की, सही रास्ते पर भी आए, व तस्मू बिल्लाह, और अल्लाह से चिमट गए, व अखलसू दीनहुम, और जो अपनी इताअत है उसे उन्होंने अल्लाह के लिए खालिस कर लिया, यानी अल्लाह की इताअत में किसी और की इताअत को शामिल नहीं किया, मिलावट नहीं की किसी दूसरे की इताअत की, बल्कि खालिस अल्लाह की इताअत उन्होंने इख्तियार की। वो जो आता है ना अल्लाह लिल्लाहि दीनुल खालिस, अल्लाह तो खालिस इताअत ही कबूल करता है, और ये कि पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ, यानी इस तरह यकसू हो गए अल्लाह के लिए। फ़उलाइका माल मोमिनीन, तो ये ईमान वालों के साथ होंगे, यानी ये जन्नतों में जाएंगे। वसौफ़ युतिल्लाहुल मोमिनीन अजरन अज़ीमा, करीब अल्लाह ताला ईमान वालों को अजर अज़ीम से नवाजेगा, अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, अगर तुम शुक्रगुजार बनते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा, यानी अल्लाह ताला कोई तकलीफ़ किसी को दे के खुश होने वाला नहीं है। हाँ, कि किसी ने अपने आप को उसका मिसदाक बना लिया हो तो वो ज़बरदस्ती हिदायत देने वाला भी नहीं है, तो ये कि अल्लाह को कोई अजाब दे के खुशी नहीं होती। व आमन तुम, अगर तुम शुक्रगुजार बनो और ईमान लाओ, वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा, और अल्लाह बड़ा कदरदान और जानने वाला है, यानी अगर कोई उसका शुक्रगुजार बनेगा तो उसकी कदर करेगा। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम, अल्लाह को पसंद नहीं है कि बुरी बात का तज़किरा बुलंद आवाज़ से किया जाए, यानी उसका चर्चा किया जाए, लोगों तक वो बात फैलाई जाए, कोई भी बुरी बात हो किसी की भी हो, तो ये अल्लाह को पसंद नहीं है। यानी इसी में वो गीबत की बात भी आ जाती है, इसी में पीठ पीछे जो भी किसी की या ये कि मुंह दर मुंह अगर किसी के साथ भी कुछ इस तरह की बात की गई है, उसकी तौहीन की गई है, तो ये अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन एक सूरत है इल्ला मन ज़ुलिम, जिसके साथ जुल्म किया गया हो। मज़लूम को अल्लाह ने ये हक़ दिया है कि जहाँ भी उसे मालूम होता है कि यहाँ से इजाला हो सकता है, वहाँ वो चीखे चिल्लाए, और ये कि जितनी बुलंद आवाज़ी से भी बात करे तो वो अल्लाह ताला उसे जो है गवारा करता है। लेकिन ये कि किसी की भी बुरी बात का ये चर्चा करना अल्लाह को अच्छा नहीं, वो खुद भी छुपाता है और वो सत्तारुल उयूब है, अपने बंदों से भी चाहता है कि दूसरों के ऐबों को छुपाएं। लेकिन अगर कोई मजलूम हो, किसी का हक मारा गया हो, उसको अल्लाह इख्तियार देता है और उसे अल्लाह ताला छूट देता है कि वो तज़किरा कर सकता है और इस्तिगासा कर सकता है, हर उस फोरम पे जाके चिल्ला सकता है कि जहाँ पर उसे इजाले की तवक्को हो। वकान अल्लाह समीअन अलीमा, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। इन तुब्दू खैरन, अगर तुम कोई नेकी का काम जाहिर करके करोगे, लोगों के सामने करोगे, औ तुखफूहु, या उसे छुपा के करोगे, औ ताफू अनसू, या किसी बुराई को तुम माफ़ करोगे, फ़इन्नल्लाह काना अफ़ूवन कदीरा, तो बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और कादिर, कुदरत रखने वाला, सब कुछ कर गुजरने वाला है। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरून बिल्लाहि